السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں. آج 1 سال مکمل کر لیا ہے مخلوط حکومت نے، اور یہ جو نیشنل اسمبلی ہے یہ ہمارے ملک کی 16ویں نیشنل اسمبلی ہے، اور ان کی کارکردگی یہ ہے، اور جس پر یہ بوسٹ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو استحکام دیا ہے اور ہم ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، یعنی کہ آرمی چیف اور شہباز شریف صاحب نے ملکوں کے دوست ممالک کے دورے کیے، رقم کٹھی کی، اس کے بعد جا کر ہم نے یہ دن دیکھے ہیں کہ کچھ استحکام ہمیں نظر آ رہا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس پر حکومت اب بات نہیں کر رہی، لیکن یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا صرف معاشی اسٹیبلٹی ایک ملک کو چلانے کے لیے کافی ہوتی ہے؟ واٹ اباؤٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، واٹ اباؤٹ دا رول آف لا، واٹ اباؤٹ ایوری تھنگ ایلس دیٹ میٹرز، واٹ اباؤٹ فنڈامنٹل رائٹس؟ وہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے کیا کہا وہ سنیے. IMF سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ کون تھے جو IMF کو خطوط لکھ رہے تھے کہ پاکستان کا پروگرام آپ اپروو مت کریں؟ اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی. بہرکیف آج الحمدللہ نہ صرف ہم ڈیفالٹ سے نکل آئے ہیں، IMF، ورلڈ بینک اور تمام عالمی ادارے وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں استحکام کی طرف جا رہے ہیں. آج ادارے بھرپور طور پر ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. میں گیا اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر گئے. ہم کچھ کئی جگہ ہم اکیلے گئے، کئی جگہ ہم اکٹھے گئے، تب جا کر یہ گیپ جو پورا ہوا. جی، یہ گیپ پورا ہوا، اور اس کے بعد آپ نے استحکام دیکھا، اور اس ملک میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 47 لاز پاس کیے گئے ہیں اس 1 سال میں. 47 لاز وداؤٹ اینی پراپر ڈبیٹ اور لیجسلیشن. اس میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کنٹروورشل بھی بنے. ایک تو 3 امینڈمنٹس ہیں جو الیکشن ایکٹ میں فوری طور پر ترامیم کی گئیں. اس کے بعد ہم پیکا کے اوپر امینڈمنٹ لگائی گئی، پھر 26 امینڈمنٹ آئی. وہ کس طرح سے آئی رات کے اندھیرے میں وہ بھی ہم سب نے دیکھا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ایک پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ بھی پاس کیا گیا کہ اب یہ صوبے اور فیڈرل حکومت کی مرضی پر سیشنز ہو سکتے ہیں، یا گیدرنگز ہو سکتی ہیں، یا پبلک گیدرنگز ہو سکتی ہیں، جس سے ہم نے بہت حد تک جو ہے وہ پبلک آؤٹ کرائی جو ہوتا ہے اس کو ہم نے سبسائڈ کیا ہے. تو یہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ملک بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے اور ملک میں بہت بہتری آ رہی ہے، تو کیا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو ڈسیڈنٹ وائسز ہوتی ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں؟ کیا ہم نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے، یا ہم پورا سچ نہیں بول رہے، یا ہم تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ رہے ہیں؟ تصویر کے دوسرے رخ پہ کیا ایسی تشریح ہے جو ہم ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے؟ تو وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ظاہر ہے کہ بانی PTI کو جیل میں رکھنا ہے، اور یہ ایک فیصلہ ہے جو کہ ہو چکا ہے، اور ان کی آزادی پر ابھی تک تو کوئی ڈیٹ نہیں لگا سکتا. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج ان سے ملاقات کی، اور بیرسٹر سیف صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے باتیں کی کہ بیرسٹر سیف نے جو کہا کہ ان کی عبادت میں خلل ہوتا ہے یا ان کو سحری نہیں دی جاتی. اس سے پہلے بھی PTI کے رہنما کہتے ہیں کہ چونٹیاں چھوڑ دی گئیں، شیرنی ڈال دی گئی. اس کے بعد وہ معافی مانگتے ہیں کہ ہمیں غلط انفارمیشن ملی تھی. سلمان اکرم راجہ نے بھی آج یہی کہا جب بانی PTI سے ملاقات کر کے نکلے کہ ہی از ویل اینڈ ہی از ان گڈ اسپرٹس. کل ہم یہ سن رہے تھے شاید ان میں کان میں انفیکشن ہے، وہ بھی لگتا ہے جھوٹ تھا، لیکن وہ چاہتے ضرور ہیں کہ جو ان کے ذاتی معالج ہیں وہ ان کو ضرور دیکھ لیں. لیکن جہاں تک جو اتحاد کی بات ہے، جو اپوزیشن کا اتحاد ہے، وہ کہاں تک قائم رہ سکے گا اور کون کون اس میں رہے گا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے؟ کیونکہ JUIFA نے یہ تو نہیں کہا کہ پبلک معافی مانگے، لیکن کافی حد تک یہ اشارے کنائیوں میں بات ہو چکی ہے کہ ہم بھلانے والے اور بھولنے والے تو نہیں ہیں. تو اس پر JUIFA کو کس طرح منایا جائے گا؟ اور یہاں تک بھی کہ کیس چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کو ڈوگر صاحب سن رہے ہیں، جسٹس ڈوگر صاحب جو قائم مقام چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہر منگل کے دن ان کی اور بشرا بی بی کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے وہاں پہ خود بذات خود اپیئر ہو کے یہ بات بتائی ہے. تو جو یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی ہے، یہ تمام تر باتیں ہیں، تو یہ لگتا ہے کہ کچھ غلط ہیں. اور یہ جو غلط بیانی ہوتی ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سچ بولتے ہیں پھر آپ کا سچ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا. یہاں لیتے ہیں وقفہ کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں.
جی ہم بات کر رہے تھے مخلوط حکومت کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے، 47 لاز پاس کیے گئے ہیں، کچھ کنٹروورشل ہیں، کچھ تو بغیر ڈیبیٹ کے ہی پاس ہو گئے، کچھ تو رات کے اندھیرے میں پاس ہوئے، اور بہت کچھ ہم نے دیکھا ہے اس پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے. اور اس کے بعد اتنی اچھی کارکردگی تھی، اور اتنی اچھی کارکردگی اگر ہو رہی تھی تو کیا ضرورت تھی کہ پھر کابینہ کا سائز بڑھایا جاتا، 50-55 کر دیا جاتا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن اس میں جو مشیر آئے ہیں پرویز خٹک صاحب، اس کی وجہ سے تو ایمل ولی اختیار ولی صاحب بھی بات کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی ایک بات کی جا رہی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ جیسے ایک سیٹ اپ بنا تھا، انٹرم سیٹ اپ، جس میں صرف پی ٹی آئی اگینسٹ جو وائسز تھی ان کو اکٹھا کیا جا رہا تھا. کیا یہ بھی کابینہ میں صرف اس لیے شامل کیے گئے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس پر بھی بات کر لیں گے. اور آف کورس جو ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں آج تک ملا، تو ہم کرپشن انڈیکس میں نیچے تو ضرور گئے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب آج بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پر کوئی اپوزیشن جو ہے کوئی بھی کرپشن کا اسکینڈل نہیں پکڑ سکی. لیکن ہوا یہ کہ فیصل واڈا صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے، جو کہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن میریٹائم افیئرز ہیں، اور انہوں نے 60 ارب روپے کے نقصان کو بچا لیا ہے. کیسر احمد شیخ صاحب ہیں جو نون لیگ کے وزیر ہیں میریٹائم سیکورٹی کے، اور اس کے بعد وہاں پہ کچھ زمینیں ہیں، جو زمین تھی پورٹ کی جو کہ انہوں نے پونے بھاؤ جو ہے وہ دی جا رہی تھی، اور اگر یہ کیس وہ نہ پکڑتے اور نہ سمن کرتے اور اس چیز پر وہ تمام تفصیلات نہ جمع کرتے تو عین ممکن ہے کہ اس ملک کو 60 ارب روپے کا نقصان ہو جاتا. اب یہ نقصان کس کے کھاتے میں جاتا یہ بھی الگ بات ہے. اور فیصل واڈا صاحب ویسے تو حکومت کے کینڈیڈیٹ ہی ہیں، لیکن حکومت کے خلاف بات وہ کھل کے کرتے ہیں اور بڑے وثوق سے اور پروف کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. شیخ وقاص اکرم صاحب، آپ کو نہیں ملا ان کے خلاف کوئی بھی ایسا کرپشن کا کیس؟ حالانکہ ہم کرپشن انڈیکس میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے تو نیچے آئے ہیں، 3 اسٹیپس لو، ڈیموکریسی میں ہم 6 اسٹیپس نیچے آئے ہیں، اور ویسے ہم ہیپی برتھ ڈے ٹو دا نیو نیشنل اسمبلی. دیکھیں، کرپشن کے تو کیسز ہی کیسز تھے. اگر آپ کو یاد ہوگا جس وقت پی ڈی ایم کی نگران حکومت آئی تو اس کے چرچے تھے کہ جتنے کیسز تھے اس کو کس طریقے سے ایف آئی اے کے اندر اپنے افسران لگا کے راتوں رات وہ سارے کے سارے جو ایویڈنس تھے وہ ختم کیے گئے، راتوں رات وہ تمام کیسز جو ہے وہ وائنڈ اپ کیے گئے. بہت سے افسران آن ریکارڈ ہیں، آپ کو یاد ہوگا، اٹس ان دا میڈیا، اس کو کور کیا گیا تھا پراپرلی. سٹوریز جو تھی بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اس پہ لکھتے رہے کہ جس میں اچھے افسران نے سرو کرنے سے انکار کر دیا، بیکاز ان کو ایک ہی شرط دی گئی تھی کہ آپ آئیں اور یہ کیسز جو ہے ان کو آپ ختم کریں. وہ کیسز جو ان دونوں حکومتوں نے ایک دوسرے کے خلاف مختلف ادوار میں بنائے تھے وہ جس طریقے سے ختم ہوئے اور جس طریقے سے ان سے جان چھڑائی گئی ہے. دیکھیں نا، یہ حکومت ان کو اسی لیے تو تحفے میں جو ہے وہ ملی، اور ساتھ جو یہ ساری لعنت انہوں نے اپنے گلے میں ڈالی، اس کا جو ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج تھا جو یہ چاہتے تھے وہ یہی تھا کہ ان کے اوپر جتنے کرپشن کے کیسز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں. اب اگر ہم کو کرپشن کا کیس لے بھی آئے تو آپ دیکھ لیں کہ صورتحال عدالتوں میں کیا ہے، ایف آئی اے میں کیا ہے، نیب میں کیا ہے، کس طریقے سے سالوں کے کیس ان کے دنوں کے اندر ختم کیے گئے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرپشن نہیں ہوئی یا کرپشن نہیں کر رہے. آل ان گڈ ٹائم ول کم، ڈونٹ وری. یہ اس طریقے سے نہیں بیٹھیں گے اور نہ. ہاں، تو آپ اس بات کو اہمیت دیتے ہیں جو فیصل واڈا صاحب کا اس وقت الزام ہے کہ 60 ارب روپے کا نقصان ہونے جا رہا تھا، اور اگر وہ نہ اس پر کوئی پیش رفت کرتے تو عین ممکن ہے کہ یہ ہو جاتا. وہ مطلب بہت سارے لوگ اس میں انوالوڈ بھی ہیں، انہوں نے نام نہیں لیے، لیکن کیسر احمد نہیں ہوگا ضرور ہوگا، کیونکہ ایک نہیں، اس طرح کے تو بہت سے کیسز ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. آج میں پی ایس سی کی جو ہے وہ پروسیڈنگ میں شامل ہوا تو بہت سی چیزیں وہاں پہ سامنے دیکھنے میں آئیں. فورن آفس کا آج دن تھا، امبیسڈرز کے بہت سے لانجے تھے اور بہت سے خرچے تھے اور بہت سی کرپشن تھی. تو یہ تو ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. چیزیں دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے سرکار سے میڈیا کے مالکان قائم کر لیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی خبریں جو ہے ہماری پریس کانفرنسز ایئر نہیں ہوتی، ہمارے لوگ نہیں بیٹھتے، اینکر جو ہے وہ آف ایئر کر دیے جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ ایسے کرپشن کے میگا اسکینڈلز اگر نکل بھی آئے ہیں تو کیا ان کو میڈیا کے اندر لوگ ہمت کر کے اس طریقے سے اجاگر کر سکیں گے جس طرح کسی زمانے میں ہوتا تھا؟ مشکل ہے. بٹ میں آپ کو بتاؤں، یہ چیزیں زیادہ دیر تک نہ دبائی جا سکتی ہیں نہ رک سکتی ہیں. اٹ ول ایونچولی کم آؤٹ.
لیکن شیخ وقاص صاحب سوری ٹو سے پی ٹی آئی جب پاور میں تھی تو وہ بھی ڈسیڈنٹ وائسز کو یہی سمجھتی تھی نا کہ ان کو اٹھا دو، ان کو آفر کر دو، اس کو اٹھا لو، اس کو گولی مارنے کی اس کو گولی مار دو، اس کو ٹویٹر پر گالیاں دے دو. لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ چلیں آپ نے اسے سیکھا ضرور ہوگا، لیکن یہ بھی تو آپ کے وقت میں ہوا نا سر. دیکھیں کہاں جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے وقت میں ہوا یا اس وقت ہو رہا ہے. اگر کوئی چیز غلط تھی تو اس وقت بھی غلط تھی، اگر کوئی چیز غلط ہے تو اس وقت بھی غلط ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس اسکیل پہ میسولی چیزوں کو اب کیا جا رہا ہے، جس طرح اب چیزیں وکٹمائز کی جا رہی ہیں، جس فورس سے، جس شدت سے، سوری ٹو سے، جس بے شرمی سے اس وقت کیا جا رہا ہے، شاید وہ اسکیل نہیں تھا اس وقت. مگر بھارت غلط چیز غلط ہی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے، خان صاحب کو بہت سے دوستوں سے بہت سی امیدیں تھیں، بٹ خان صاحب کی ٹیم نے بہت کچھ سیکھا ہے تجربات سے. اللہ تعالیٰ موقع دے گا انشاءاللہ تعالیٰ جی، چیزوں کو ہم بہتر کریں گے، ٹھیک کریں گے. ابھی تو ہمیں جدوجہد کرنی ہے ان فسطائیوں سے جان چھڑانے کے لیے. بٹ کوئی بھی چیز غلط ہو، کسی کے بھی طور لیکن پر اب غلط ہو، اس کو کنڈیم کرنا پڑتا ہے. اچھا 47 لاز پاس ہوئے ہیں اس اسمبلی نے ایک سال میں 47 لاز پاس کیے ہیں. ان میں 3 امینڈمنٹس تو آپ کی الیکشن ایکٹ میں تھیں، جس میں آپ کو پتا ہے کہ ٹرائیبیونلز میں ریٹائرڈ ججز آ گئے. اس کے بعد امینڈمنٹ پیکا میں آپ کو پتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن دبایا گیا، اور آف کورس فیک میڈیا اور فیک نیوز، اور یہ آپ لوگوں کے جو باہر یہ جو ٹویٹر پہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے حوالے سے. پھر اس کے بعد پیسفل اسمبلی اینڈ پبلک آرڈر ایکٹ بھی پاس ہوا. یہ بھی آپ کو جو ہے اب ان کے وم پر ہے کہ وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ کہیں اکٹھے ہو سکتے ہیں، کہیں کانفرنس کر سکتے ہیں کہ نہیں. جیسے کہ ہوا آپ کی جو دوسرے دن کانفرنس ہونی تھی جس ہوٹل میں اسلام آباد میں، وہاں پر تو آپ کو دیواریں ٹاپ کے اندر جانا پڑا، لابی میں آپ کو پریس کانفرنس کرنی پڑی یا کانفرنس کرنی پڑی. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ تمام جو لیجسلیشن ہے یہ آپ ہی کے لیے بنائی جا رہی ہے، 26 امینڈمنٹ کو شامل کر کر؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس ہے، پرسن اسپیسیفک لاز ہے، پارٹی اسپیسیفک ہے. وہ جو قانون جس کا آپ نے بھی ذکر کیا پیسفل اسمبلی والا، کہ وہ 3 سال کی اس پہ سزا کر دی، وہ کیا ہے؟ جی وہ یہی وہ صرف اسی لیے تھا کیونکہ ہم نے ایک موبلائزیشن جو تھی وہ اناؤنس کی ہوئی تھی، اینڈ دے ہیڈ نو ادر وے. دیکھیں نا، فورس سے تو انہوں نے ہمیشہ روکنے کی کوشش کی ہے. اس دفعہ تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے گولیاں بھی چلا دی، شہادتیں بھی کر دی. اس وزیر اعظم نے آرٹیکل 245 لگا کے قتال کروایا ہے، اور ہزاروں لوگ ہمارے گرفتار ہوئے. ہمارے صرف کے پی کے اندر 78+ لوگ جو تھے بلٹ وونڈڈ تھے. بلٹ وونڈڈ کا مطلب سمجھتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گولی تو نکل گئی تھی، گولی اس کو لگ گئی تو اللہ کی ذات نے اس کو رکھ لیا. ورنہ جو اندھیرے میں گولیاں نکلی ہیں وہ کسی کی آنکھ پہ لگتی ہے، کسی کے سینے پہ لگتی ہے، کسی کے بازو پہ، یہ کوئی نہیں جانتا. سو ایز دس گورنمنٹ واز کنسرن، ان کے لیے تو وہ اتنی لاشیں اٹھانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. یہ اس قسم کے ظالم اور سفاک قسم کے لوگ ہیں کہ اپنے ہی لوگوں پہ گولیاں چلواتے ہیں. وہ صرف کے پی میں 78+ ہیں، پنجاب کے اندر علیحدہ ہے، بلوچستان والے علیحدہ ہے. لوگ ڈر کے سامنے بھی نہیں آتے کہ اب کوئی کیسز میں ہمیں جو ہے وہ دھر نہ لیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں، اور پھر آپ ججز کا دیکھیں افیکٹو کنٹرول کیا 26 امینڈمنٹ سے. کنٹینیو کروں؟ جی پلیز. ہاں جی، میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ شیخ وقاص صاحب، کیونکہ اب جو ایک مشیران 3 جو بھرتی کیے گئے ہیں نئی کابینہ میں، اس میں پرویز خٹک صاحب بھی ہیں. اب پرویز خٹک صاحب مطلب ویسے تو آئی ڈونٹ تھنک ہی ہولڈ اینی ویلیو رائٹ ناؤ، ناٹ دیٹ آئی ہیو اینی تھنگ اگینسٹ ہم، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی بات ہے کہ ایک دم سے، کیونکہ زاہد خان نے چلیں پی ایم ایل این جوائن کی ہے اے این پی چھوڑ کر، تو آئی کین انڈرسٹینڈ، بٹ انہوں نے تو پارٹی جوائن نہیں کی. تو ان کو مشیر بنانے کے پیچھے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس پہ آپ کا؟ دیکھیں جی، یہ جوائنٹ ایفرٹ تھی، اس کو استعمال کیا تھا اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے. اس کی ایک پارٹی بنوائی تھی، اور پھر یہ اور محمود خان اور ان سب نے کوشش کی، انہوں نے امیدوار کھڑے کیے، ہمارے لوگوں کے ساتھ لڑائی کی. اس وقت انہوں نے پولیس کو، بیوروکریسی کو انہوں نے پورے طریقے سے استعمال کیا، بیکاز یہ اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتا تھا. اس نے سیل کیا اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ میں کہ اگر میں ہی ہوں جو پی ٹی آئی کو توڑ سکتا ہوں اور میں ہی چیف منسٹر رہا ہوں. تو پھر آبویسلی مل کے بہت سے گندے کام کیے وہاں پہ. گندے کام یہی ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ہرانے کے لیے، لوگوں کو اٹھانے کے لیے. ہی یوزڈ ٹو گو ٹو پیپل اینڈ سے میں تو بڑا بنایا چیف منسٹر ہوں، تم آ جاؤ میری پارٹی میں، میرے ٹکٹ پہ الیکشن لڑو. اس قسم کا اس کا ایٹیٹیوڈ تھا. اور حالت یہ کی کہ لوگوں نے اس کی طبیعت صاف کر دی. اپنے گھر کی یونین کاؤنسل نہیں جیت سکا، یہ اپنے گھر کا حلقہ نہیں جیت سکا، اس کے لوگ ہار گئے الیکشن. جو آدمی اس وقت جب پاکستان تحریک انصاف پہ پوری فسطائیت تھی، پورا جبر ہو رہا تھا، ہر چیز بند کی گئی تھی، کیمپین کوئی نہیں تھی، لوگ نکل نہیں سکتے تھے،
تو اس موسم میں ہمارے ورکر نے اس کا ستیہ ناش کر دیا تھا. تو اب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارا کچھ کر سکے گا, تو اس کو اسی لیے وزیر بنایا گیا ہے کہ وہ جو سروسز تھی, مجھے کچھ دوستوں نے بتایا, کچھ ذرائع نے, کسی صحافیوں نے بھی, انہوں نے کنفرم کیا اس بات کو کہ اس نے کہیں ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے. بھائی مینو پاؤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ऐसी कल मुंह काला होगा इसका भी, हम दे हुए वजारत जेड़ी देनी है. तो जान छुड़ाइए मशारत दे दिला के. نہیں ایسے تو نہیں ہے کہ کم ادھورا رہ گیا سی انہوں پورا کر لو آگے. وہ جوگا ہی نہیں ہے نا. میری بات سنیں, ہم سیاست میں بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ اپنے گھر میں الیکشن لڑنے جوگے نہیں ہے نا, اگر آپ اپنے گھر کی یونین کاؤنسل, اپنے گھر کا ایم پی اے کا حلقہ نہیں جیت سکتے ہیں, تو پھر تسی کسی جوگے نہیں. لوگ اس سے اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ شیخ مناصر صاحب سلمان نہیں پلیز سوری بولیں پلیز بولیں نہیں, وی کیپ لوزنگ ایچ ادر. نو پی ٹی آئی کا چیف منسٹر رہنے کے اتنے سال رہنے کے بعد خان کو ڈچ کر کے, پی ٹی آئی کو ڈمپ کر کے, آپ یہ سمجھتے کہ کے پی میں کوئی آدمی کیپیبل رہ سکتا ہے؟ پیپل ہیٹ دیز گائز, ان کی شکلوں سے بھی نفرت کرتے ہیں. سو یہ آپ دیکھ لیں گی, یہ چل کے دکھا دیں کے پی کے اندر. اس طرح یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ وہ دیکھ لیں کہ باقی جن لوگوں نے چھوڑا وہ اپنے بے شک ان کو فارم 47 پہ کئیوں کو بنا دیا گیا, ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اپنے گھر سے باہر آ کے اپنے حلقے کے بازار میں چلے جائیں. یہ ان کے حالات. وہ آپ نے دیکھا نہیں مبارک زیب کیا ہوا؟ مبارک زیب کے واپس باجوڑ نہیں جا سکتا. وہ ہی کانٹ گو بیک, ہی ڈیڈنٹ, ابھی تک نہیں گیا ہے. اس کا وہ پی ایس میں اگلے دن ایک میچ میں دیکھ رہا تھا فٹ بال کا, کہ پتہ نہیں کس چیز کا میچ تھا, وہ گیا, وہاں اعلان ہو گیا کہ مبارک زیب صاحب کا کوئی پی ایس آیا. تو ایف سی نے اپنی جان پہ کھیل کے اس کی جان کو بچایا, اور وہاں پہ 2 بندے جو ہے مارے گئے فائرنگ کے اندر. پیپل ہیٹ دیز گائز سو مچ. کین یو امیجن؟ اوکے لیٹ می موو آن, کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج یہ ساری وہ جو رومر مل فیکٹری ہے, اور اسپیشلی بیرسٹر سیف کے جو بیانات تھے کہ عبادت میں خلل ڈالا جا رہا ہے, عمران خان صاحب کو سحری نہیں دی جا رہی, پھر اس کے بعد ملاقات بشرا بی بی سے نہیں کرائی جا رہی, وہ سپرنٹینڈنٹ جیل میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر منگل کو کرائی جاتی ہے, پھر جو چیز ان کو ضرورت ہوتی ہے, جو چیز وہ کھانا چاہتی ہے ان کو دی جاتی ہے. مطلب یہ تو لگ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از ویل. لیکن یہ انہوں نے آج کیٹیگوریکلی کہا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ میں شیخ وقاص اکرم صاحب سے پوچھوں گا کہ پوچھیں بیرسٹر سیف سے کہ ان کو یہ انفارمیشن کون دیتا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, میرے خیال میں کل میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے. اس میں نے بتایا تھا کہ ملاقاتیں بند کی گئی ہے. 6 مہینے میں کورٹ آرڈر ہے کہ بچوں سے ہر ہفتے بات کرائی جائے. وہ 6 مہینے میں صرف 4 دفعہ بات کرائی گئی ہے. جب دل کرتا ہے کتابیں روک لیتے ہیں, جب دل کرتا ہے اخباریں روک لیتے ہیں. اور پھر ہمیں ان چیزوں کی بحالی کے لیے جو ایک کامن پرزنر کا رائٹ ہے, ہمیں پھر کورٹس میں جانا پڑتا ہے. جب کورٹس میں جاتے ہیں تو پھر یہ کھول دیتے ہیں, پھر جب دل کرتا ہے بند کر دیتے ہیں. ملاقاتیں کورٹ آرڈر پہ ہوتی ہیں 6 لوگوں کی, تھرسڈے کو اور ٹیوزڈے کو, جب دل کرتا ہے بند کر دیتے ہیں. پھر ہم کنٹینٹ میں جاتے ہیں, پھر کنٹینٹ نوٹس میں یہ پیش ہوتا ہے. تو یہ تماشا جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اور وہ پریس کانفرنس جو تھی میرے خیال میں جو مرکزی ترجمان کی پریس کانفرنس ہے, دیٹ از مور امپورٹنٹ اینڈ پیپل شوڈ پے اٹینشن ٹو دیٹ رادر دین یو نو. اچھا جے یو آئی فے کے ساتھ معاملات آپ کے طے نہیں ہو پا رہے, وہ کھلم کھلا معافی تو نہیں اب آپ سے مانگ رہے, لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو پاس میں خان صاحب نے کہا ہے یا جو باتیں کسی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کو لگتی تو آج بھی ہیں. تو وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہی ہے جی کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے حوالے سے سب کو اکٹھے ہونا ہے, ایک فریش الیکشن مانگنا ہے. اس کے لیے ہر طریقے کی تحریک کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کی تمام آوازیں, اپوزیشن کی تمام قوتیں ہمارے ساتھ ہوں. اینڈ آف دی اسٹوری دیٹس اٹ. ہاں اس میں ان کے لوکل کنسرنز ہیں فیوچر کے حوالے سے مولانا صاحب کے, وہ وی آر ریڈی ٹو ایڈریس. وی جسٹ نیڈڈ کہ اسد کیسر صاحب کو وہ باتیں انہوں نے بتائی ہیں, ان کی کامران مرتضیٰ صاحب نے لکھ کے دی ہیں, وہ خان صاحب سے اس پہ چھوٹی موٹی مشاورت ہو جائے گی. وی وانٹ ٹو ایڈریس دوز ایشوز. وہ کوئی ایسے امپاسبل ایشوز نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو حل کر دیں. بس خان صاحب کی تھوڑی سی اس پہ رہنمائی کی ضرورت ہے, ورنہ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. ہماری طرف سے تو یہ کوشش ہے, باقی اللہ کی ذات.
اچھا، مارنگ بلوچ اور یہ منظور پشتین از ٹریڈنگ آن ویری ویری تھن آئس. یہ آپ سمجھ رہے ہیں تڑکے کے لیے آپ نے نام لیے تھے، ویسے تو وہ آئیں گے نہیں، میرا نہیں خیال آپ کی کسی بھی کانفرنس میں، کیونکہ ان کا تو ایمان اٹھ گیا ہے پارلیمانی سسٹم سے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو ان کو شامل کرنا وڈ بی اے گڈ بیٹ؟ اور اس کا ٹائم میگزین میں یہ جو خط و کتابت چل رہی ہے، پہلے تو ٹویٹر پہ چل رہی تھی، اب ٹائم میگزین تک پہنچ گئی ہے، جو خان صاحب نے اس میں الزام لگائے ہیں کہ فوج جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ختم کرتے کرتے جو ہے وہ دہشت گردی سے نہیں لڑ پا رہی. I mean, these are obvious things that are going to land you more into trouble, not lesser trouble. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مارنگ بلوچ صاحبہ اور منظور پشتین صاحب کے حوالے سے خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایسی آواز جس کو دبایا جاتا ہے اور جو آواز جو ہے ایکسپریس کی گئی ہے اور جو سسٹم کے ساتھ اس فسطائی نظام کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، ان کا ہم آواز ہونا بڑا ضروری ہے. دیٹس وائی ہی آلسو، ان کی ٹویٹ میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان دونوں ہستیوں کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا تھا. میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف آئین پہ اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتی ہے، اور وہ ہر ایسی پارٹی جو قانون اور آئین کی حکمرانی اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے جدوجہد کرنا چاہیں گے، ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے. رہ گئی بات خطوط کی، خان صاحب نے پہلی دفعہ ٹائم میں جی گارڈین میں بھی آپ کو یاد ہے، پہلے بھی ایک دفعہ واشنگٹن پوسٹ میں بھی آیا. تو خان صاحب وقتاً فوقتاً اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اپنی رائے دیتے رہتے ہیں. He is one of the biggest leaders, not one of, he is the biggest leader of the biggest party in Pakistan. پاکستان کی سب سے بڑی اور دنیا کی 9ویں 8ویں نمبر کی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف سائز کے حوالے سے. تو وہ اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں. He is a man of his own league, so he can say that whatever he wants. Why not? اچھا، یہ جو کانفرنسز کا یہ جو دورہ ہے، یہ اب 2 کانفرنسز کے بعد بند ہو گیا ہے، یہ آپ لوگ اور بھی کانفرنسز کریں گے اور لوگوں کو بھی انگیج کریں گے؟ اور دوسری بات جو کہ اس ٹائم میگزین سے اگر میں بات کر لوں کہ وائی دا ورلڈ مسٹ لک ایٹ پاکستان اور فوکس آن پاکستان، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر جمہوریت ڈی ریل ہوتی ہے تو دنیا میں ہوتی ہے. ویسے تو دنیا میں ویسے ہی جمہوریت ڈی ریل ہو رہی ہے، ہر جگہ ہی ہو رہی ہے. فرانس میں دیکھ لیجئے آپ، یورپ میں دیکھ لیجئے آپ، یو ایس میں سرکس دیکھ لیجئے آپ، یوکرین دیکھ لیجئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جمہوریت، یہ منجن پرانا ہو گیا ہے کہ ہماری جمہوریت سے کسی اور کا تعلق ہے. دیکھیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی منجن تھا جو پرانا ہو گیا ہے. یہ حقائق ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. پاکستان جیوگرافیکلی اس طریقے سے جو ہے وہ لوکیٹڈ ہے کہ بہت سارے دنیا کے جو اگلے ایشوز ہیں وہ اسی ریجن کی طرف ہیں اس وقت ایگزسٹنگ بھی. آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ کی تقریر کا جو مین چنک تھا وہ اس ریجن کو نہیں کر سکا، اپنا اگنور نہیں کر سکا. تو دس ریجن از ویری امپورٹنٹ. اور اس ریجن کے اندر جغرافیکلی جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں پہ ایک جمہوری قوت کا ہونا اس خطے کے اندر پیس اور ریجنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور کیونکہ پوری دنیا ملک جو ہے وہ سارے یو این چارٹر کے سگنیٹری ہے، کامن ویلتھ کے سگنیٹری ہے، اینڈ بائی virtue of being a signatory we actually owe it to the world کہ ہیومن رائٹس ہم سب کا ایجنڈا ہے. اور جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اس پہ we want the world to see and ensure کہ democracy prevails in Pakistan. لیکن جو خان صاحب نے پہلے جو شی سے شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو ملٹی ایئرس ٹیسٹنگ پیریڈ چل رہا ہے، یہ نانی کے نازک موڑ. ہم نازک موڑ تو ہمارے اوپر پتہ نہیں کتنے آئے ہیں. شیخ وقاص صاحب آپ بھی کتنے زمانے سے پولیٹکس کر رہے ہیں، کتنے نازک موڑ آئے ہیں. ہم نے دیکھا ایوب صاحب کے دور میں بھی اتنا سب کچھ اچھا تھا لیکن بنگلہ دیش تحریک چلی نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی ایک مومنٹ جس کو ہم نازک کہہ دیں، کیونکہ یہ نازک سب سے نازک مومنٹ یہی ہے. آپ کیوں سمجھتے ہیں یا خان صاحب کیوں سمجھتے ہیں یہ نازک ہے مرحلہ؟ نہیں، نازک دیکھیں نا، نازک یہ ہے کہ جیسے 26 کا قتال ہوا جو آرٹیکل 245 لگا کے وزیر اعظم نے کروایا، تو وہ اس سے اداروں میں، اس ملک کے سیکورٹی کے اداروں میں اور پاکستانی عوام میں نفرت کا ایک سمندر جو ہے وہ پیدا ہو گیا. خلیج بڑھ رہی، فاصلے بڑھ رہے ہیں. اور جہاں پہ اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ جاتے ہیں ایک دفعہ، اس سے چاہے سر اٹس یور ورڈ اگینسٹ ہز نا، اٹس یور ورڈ اگینسٹ ہز. جوڈیشل کمیشن نہیں بنی، کسی کو نہیں پتا. آپ کہتے ہیں کبھی کوئی 83 کہتا ہے، کبھی 14 کہتا ہے، وہ اسی پر رہتے ہیں. آپ لوگ ایسی باتیں غلط. دیکھیں I must believe in my words. Now, if it's my words against anybody's words, to hell with the other people's words, whatever they say. I believe in my words. I've seen these things with my own eyes. And I can observe that this is what is happening in Pakistan. For the future of Pakistan, I must ensure
کہ ہم سے جو کچھ ہو سکے، تحریک چلانی پڑے، کچھ بھی ہو، ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے اور ضرور کھڑے ہوں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا نقصان ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے. جب بھی حق سچ کے رستے پہ آپ چلتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، مارے بھی پڑتی ہیں. یو سیڈ اباؤٹ دا نازک موڈ. دیکھیں، اٹ از ٹو ڈسکرائب اے سچویشن. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں جمہوریت ایسی ایک ٹانگ پہ لٹک رہی ہوتی ہے، یوزلی لٹک ہی رہی ہوتی ہے 5 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، تو نازک موڑ آتے رہتے. گوئنگ وہ کیا کہتے ہیں ہل اسٹیشن، تو کئی ہر چوتھے موڑ پہ نہیں لکھا ہوتا خطرناک موڑ ہے، احتیاط سے چل رہے. یہ پاکستانی جمہوریت میں بھی اور پاکستان میں بھی ایسے نازک موڑ بار بار آ سکتے ہیں. اچھا، شیر افضل مروت صاحب کو ذرا بتا دیجیے گا. ایک میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں واپسی ہوگی ان کی؟ دیکھیں جی، یہ پارٹی عمران خان صاحب کی پارٹی ہے. شیر افضل صاحب کو جو ہے وہ ایک ڈسپلن کا نوٹس ان کے حکم پہ دیا گیا تھا، جس کا انہوں نے جواب دیا تھا بڑا مفصل. اور اس جواب سے خان صاحب مطمئن نہیں ہوئے. دیٹس وائی ہی انسٹرکٹڈ دا پارٹی اینڈ این ایکسپلشن نوٹیفیکیشن واز جو ہے وہ جاری کیا گیا. باقی ٹھیک عمران ہے. خان صاحب کی لاسٹلی آئی وانٹ ٹو پارٹی. آسک یو اباؤٹ پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کہہ رہے ہیں کندھا چھڑا لیں گے ہم اور ہم ووٹ نہیں دیں گے بجٹ میں. ڈو یو بائی دیٹ؟ نہیں نہیں نہیں، یہ نکمے نکارا قسم کے لوگ ہیں یہ بیچارے، اپرچونسٹ ہیں یہ پیپلز پارٹی والے. ان کا ایک ایشو ہے، دے وانٹ، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر گند کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز میں سے پیس آف کیک اٹھا کے کھانا چاہتے ہیں. بٹ دے وانٹ کہ لوگ ان کو اچھا بھی کہیں، جمہوریت پسند بھی کہیں، پرو ڈیموکریسی بھی کہیں، پرو ہیومن رائٹس بھی کہیں، پرو وومن رائٹس بھی کہیں. تو یہ ایک ان کی سیاست کا طریقہ کار رہا ہے جس پہ بڑا عرصہ وہ کامیاب رہے ہیں. بٹ اب ملک کے وہ حالات نہیں ہے. آپ ان فورسز کے ساتھ ہیں جنہوں نے مینڈیٹ چرایا ہے، آپ ان فورسز کے ساتھ ہیں جو اس ملک میں ظلم، قتال اور اس ملک کو تباہ کرنے میں شامل ہیں. تو آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنے وہ ہیں. یہ کرب اس وقت کرتے ہیں جب انہیں کوئی اور چنک چاہیے ہوتا ہے، کوئی ہے، کوئی معاملات ہوتے ہیں، یہ ان کو بلیک میل کرنا شروع کر. ہر موقع پہ ووٹ سے پہلے ایسے کرتے ہیں تو بلیک میلیں گے. کوئی کام دھندا چاہیے ہوگا، چور چور کریں گے، اور پھر جب ان کو ووٹ وہ راضی ہو جائیں گے تو ووٹ دے دیں گے. That's what they do, always do. اچھا، اوکے. ایروژن آف ڈیموکریسی کی بات بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. مجھے یہ آخر میں بتا دیجیے گا کہ اب واٹ نیکسٹ فار پی ٹی آئی؟ اب کیا کریں گے آپ لوگ؟ ایک تیسری کانفرنس کریں گے خاقان عباسی صاحب ان لوگوں کے ساتھ اور آگے بڑھیں گے کیا؟ واٹ از دا نیکسٹ پلان آف ایکشن؟ We will ensure کہ more parties should join this grand opposition alliance. اس میں جی ڈی اے بڑی جلدی آفیشلی چیف منسٹر خان صاحب کے حکم پہ جائیں گے کے پی کے، وہ اس کو جو ہے جوائن کریں گے. اور پارٹی سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں. عید کے بعد Khan Sahab wants to go for a protest and there will be a grand protest after each. حکومت سے سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر سب کچھ اتنا ہی اچھا چل رہا ہے، معاشی اسٹیبلٹی بھی آ رہی ہے، سب آپ سے خوش بھی ہیں، آپ کے بلز بھی پاس ہو رہے ہیں، آپ کے تمام تر چیزیں ان آرڈر ہیں، تو اچانک سے یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپ 3 مشیر اور ایڈ کر دیں اپنی کابینہ میں، پھر 13 وزراء مملکت ایڈ کر دیں، 11 وزراء ایڈ کر دیں؟ کیا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ سب کو خوش رکھنا ہے اور سب کو ایک ہی بوٹ میں رکھنا ہے، وہی کشتی جس پر سب سوار ہیں اور یہی کشتی جو ڈوبے گی نہیں؟ اور کل جس طرح اختیار ولی صاحب کہہ رہے تھے جس کشتی میں پرویز خٹک صاحب ہوں وہ اس میں سوراخ بھی کرتے ہیں اور سب سے پہلے نکل کے بھاگتے بھی وہی ہیں. لیکن یہ اختیار ولی صاحب کا موقف ہے، ہمارا نہیں. اختیار ولی صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی اور اس کے بعد کیا معاملات سامنے آتے ہیں وہ بعد میں ہمیں پتہ چلیں گے. لیکن انہوں نے یہ واضح طور پر کل کہا تھا کہ وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اینڈ آپ نے پروگرام دیکھا، شکریہ.